تو شاید حضرت خدیجہ کی بہن اور دوسرے رشتہ دار مکے میں رہ گئے، وہ ہجرت دیر سے کرنے والوں میں سے ہیں۔ بہت لمبے عرصے کے بعد، ہو سکتا ہے فتح مکہ کے بعد 8 سال کا عرصہ، تقریباً حضرت خدیجہ کو وفات پائے ہوئے 8 یا 9 سال کا عرصہ، 9 سال کا زمانہ گزر چکا ہے۔ لوگ اپنی بیویوں کو بھول جاتے ہیں، بیوی کی آواز یاد رکھنا تو دور کی بات ہے، بیوی کا نقشہ ذہنوں سے نکل جاتا ہے، اوجھل ہو جاتا ہے۔ لیکن آپ اندازہ کریں کہ بیوی سے کتنی محبت رہی ہوگی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ 7-8 سال کے بعد حضرت خدیجہ کی بہن مدینہ طیبہ تشریف لائیں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر پر آ کر دروازے پر دستک دی اور آواز دی۔ تو دستک دے کر جب آواز دی، پوچھا گیا کون؟ تو اس پر جو آواز دی ہے، اس آواز کو سن کر حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو جملہ ارشاد فرمایا وہ حیرتناک ہے۔ اللہ کے رسول نے فرمایا خدیجہ کی آواز آ رہی ہے، خدیجہ کی آواز آ رہی ہے۔ بہن کی آواز میں اپنی بیوی کی آواز کو رسول اللہ نے محسوس کیا کہ بیوی کے ساتھ میں کتنی محبت اور چاہت رہی ہوگی کہ اپنی بیوی کی بہن، جس کو ہمارے ہاں سالی کہتے ہیں، نسبتی ہمشیرہ کہتے ہیں، تو ان کی آواز میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی اہلیہ حضرت خدیجہ کی آواز کو محسوس فرمایا اور آپ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ خدیجہ کی آواز آ رہی ہے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول تھا، مدینہ جانے کے بعد ابتداءً تو بہت فاقے رہے، سختیاں رہی، لیکن پھر اللہ نے کشادگی بھی کی، سہولت بھی کی۔ تو بہرحال سختیوں میں ہے یا کشادگیوں میں ہو، فراخیوں میں ہو یا تنگیوں میں ہو، جب بھی حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں بکرا کٹتا، کوئی جانور ذبح ہوتا، جب جانور ذبح ہوتا ہے تو آج کا زمانہ تو چلو فریزر اور فریج کا زمانہ ہے کہ سارا بکرا ہی اندر رکھ لیا جاتا ہے۔ وہ پرانا دور تو ایسا نہیں رہا، اس زمانے میں تو کاٹنے کے بعد اس کو تقسیم کرنے کا معمول تھا۔ ایسا نہیں کہ اس زمانے میں محفوظ کرنا چاہیں تو محفوظ نہیں کر سکتے، نہیں، اس زمانے بھی محفوظ کرنا چاہے تو محفوظ کر سکتے تھے۔ حضرت اماں جان عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بکرا ذبح کیا جاتا، قربانی کا جو جانور ذبح کیا جاتا، اس جانور کے پائے قریب 1 سال تک بھی محفوظ رہتے تھے۔ اس زمانے میں بھی رکھے جاتے تھے۔ وہاں کی فضا، عرب کی جو فضا ہے اور وہاں کی جو گرمی ہے، اس گرمی میں چیز سڑتی نہیں ہے، کھلے میں اگر رکھ دیا جائے تو گوشت سوکھ کر محفوظ ہو جاتا ہے، تو وہ زمانے تک محفوظ رہتا تھا۔ تو مجھے یہ عرض کرنا ہے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم بکری ذبح کرنے کے بعد میں آپ تاکید کے ساتھ میں فرماتے خدیجہ کی سہیلیوں کو بھی گوشت بھیجنا، خدیجہ کی سہیلیوں کو بھی گوشت بھیجنا، آپ اس کا خیال رکھتے تھے۔ اور خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سہیلیوں کو دنیا سے جانے کے بعد، ایک لمبے عرصے کے بعد، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ان کو یاد رکھتے تھے اور ان تک گوشت پہنچاتے تھے۔ یہ رشتوں کا خیال میں عرض کر رہا ہوں، رشتوں کے ساتھ میں برتاؤ، حسن سلوک، محبتیں، چاہتیں، یہ میں آپ کے سامنے عرض کر رہا ہوں کہ سسرالی رشتے میں بھی محبتوں اور چاہتوں کا خیال رکھنا چاہیے۔ حضرت سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے 4 خلفاء ہیں جو آپ علیہ السلام کے بعد امت کے خلیفہ بنے اور اس پوری امت کو سنبھالا دیا۔ حضرت ابو بکر، حضرت عمر، حضرت عثمان، حضرت علی، یہ چاروں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے رشتہ دار ہیں۔ دو کو شیخین کہا جاتا ہے، 2 کو ختنین کہا جاتا ہے کہ 2 رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سسر ہیں اور 2 رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے داماد ہیں۔ حضرت ابو بکر حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سسر ہیں، حضرت ابو بکر
सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से उम्र में 2 साल छोटे हैं। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से उम्र में हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु 2 साल छोटे हैं, लेकिन हज़रत रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अपनी बच्ची का, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अपनी बेटी का निकाह कराया। 6 साल की उम्र में कराया। 9 साल की उम्र में रुखसती हुई और 18 साल जब हज़रत आयशा की उम्र थी तो हज़रत रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वफ़ात हो गई और आपने तकरीबन 50 साल के आसपास जी बेवगी की उम्र गोया गुजारी है, 40 से 50 के आसपास, और दुनिया से तशरीफ़ ले गई है। तो हज़रत आयशा सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बुखारी शरीफ की रिवायत है जिसमें बताया गया कि रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलातु वस्सलाम एक मखमली तख्ती लेकर आए और उसमें हज़रत आयशा का चेहरा दिखाकर फरमाए ये अल्लाह की तरफ से तयशुदा आपकी बीवी है। ये अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पहचान गए, लेकिन नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी तरफ से पैगाम हज़रत अबू बकर के पास नहीं भेजा। हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ खुद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास पैगाम लेके आए और हज़रत अबू बकर ने आके अर्ज़ किया, रसूलुल्लाह मेरी चाहत है कि मैं अपनी बेटी आपके निकाह में दूं। तो हज़रत अबू बकर ने अपनी चाहत से रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अपनी बेटी का निकाह कराया। 6 साल की उम्र में निकाह हुआ और 9 साल की उम्र में रुखसती हुई और 10 साल हज़रत रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ में उन्होंने ज़िंदगी गुजारी। और ये 10 साल पूरी रहती दुनिया तक की इंसानियत के लिए हज़रत आयशा के 10 साल एहसान के 10 साल हैं कि उन्होंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अंदरूनी खानगी ज़िंदगी को देखकर ये पूरी उम्मत के सामने पेश किया है। हज़रत अबू बकर जो करते थे, हज़रत उमर के अंदर तनाफुस था, हज़रत उमर के अंदर जज्बा था कि अबू बकर ने जो किया मुझे वो करना है, अबू बकर ने जो किया मुझे वो करना है। इत्तिफाक हज़रत अबू बकर ने अपनी बेटी का निकाह कराया। हज़रत उमर भी चाहते होंगे लेकिन कोई बेटी थी नहीं, बेटी का निकाह हो गया था। इस वजह से बेटी का निकाह रसूलुल्लाह से कराने की सहूलत नहीं थी। चंद सालों के बाद हज़रत हफ्सा का जिनसे निकाह हुआ था उनसे रिश्ता टूट गया। जब रिश्ता टूट गया तो हज़रत अबू बकर, हज़रत उमर रज़ियल्लाहु ताला ने पहले तो हज़रत अबू बकर से अर्ज़ किया, कहा कि मैं आपसे अपनी बेटी का निकाह करना चाहता हूँ। हज़रत अबू बकर ने खामोशी इख्तियार की, जवाब कुछ नहीं दिया। जब हज़रत अबू बकर की तरफ से जवाब नहीं मिला तो हज़रत उस्मान रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की पहली बीवी हज़रत रुक़ैया का इंतकाल हो गया था। हज़रत रुक़ैया या हज़रत उम्मे कुलसूम 2 बेटियां रसूलुल्लाह की हज़रत उस्मान के निकाह में थी। एक बेटी हज़रत रुक़ैया या उम्मे कुलसूम 2 में से किसी एक का इंतकाल हो गया था। तो इंतकाल के बाद वो बग़ैर निकाहे बेनिकाहे थे। तो हज़रत उमर उनके पास गए और जाके अर्ज़ किया कि मैं अपनी बेटी हफ्सा का तुम्हारे से निकाह करना चाहता हूँ। हज़रत उस्मान बीवी के इंतकाल के बाद ज़रा गमज़दा थे तो हज़रत उस्मान ने कहा मेरा कोई निकाह का इरादा नहीं है। हज़रत उमर को बहुत बुरा लगा, हज़रत उमर को ज़रा सा दिल पर चोट लगी। तो हज़रत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु रसूलुल्लाह के पास आए और आके अर्ज़ किया, अल्लाह के रसूल मुझे थोड़ा सा शिकवा है, मैं आपसे सुनाना चाहता हूँ। मेरी बेटी जी उसका निकाह करना चाहता हूँ। तो अबू बकर से अर्ज़ किया तो अबू बकर ने जवाब नहीं दिया। मुझे उतनी तकलीफ अबू बकर से नहीं है, लेकिन उस्मान से मुझे शिकायत है कि मैंने उस्मान से अपनी बेटी का रिश्ता पेश किया तो उस्मान ने सरे से इनकार कर दिया, कह दिया कि मुझे निकाह का इरादा नहीं है। तो रसूलुल्लाह मुझे बड़ा रंज हुआ। तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, उमर घबराओ नहीं, उस्मान के लिए तुम्हारी बेटी से बेहतर रिश्ता और तुम्हारी बेटी के लिए उस्मान से अच्छा रिश्ता, उस्मान के लिए तुम्हारी बेटी से अच्छा रिश्ता और तुम्हारी बेटी के लिए उस्मान से अच्छा रिश्ता मैं तुम्हें बताता हूँ। फरमाया क्या है अल्लाह के रसूल? तो हज़रत रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया उस्मान के लिए मेरी बेटी का रिश्ता है कि मैं अपनी बेटी का निकाह उस्मान से कर देता हूँ और तुम्हारी बेटी से खुद मैं निकाह कर लेता हूँ।
تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ گویا خوشی سے اچھل پڑے، فرمایا کہ سارا غم دور ہو گیا، ابو بکر کے خاموش رہنے کا، حضرت عثمان کے انکار کرنے کا یہ غم مجھے دور ہو گیا کہ میری بیٹی بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس دیواجی رشتے میں منسلک ہو گئی اور وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی بن گئی۔ تو اس طرح یہ سسرالی رشتہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے قائم فرمایا۔ اور پھر ایک سسرالی رشتہ تھا، ایک صحابیت کا رشتہ تھا، ایک جان نثاری کا رشتہ تھا، ایک اپنے آپ کو رسول اللہ پر پروانہ وار نثار اور نشاور کرنے کا رشتہ تھا۔ ان سب رشتوں کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کس طرح سے نبھایا ہے ہم اس کو سوچ نہیں سکتے ہیں۔ حضرت ابو بکر و عمر کو اللہ کے رسول نے پوری زندگی ساتھ رکھا۔ حضرت علی فرماتے ہیں کبھی ہم نے رسول اللہ کی زبان سے نہیں سنا، جب بھی سنا تو ہم نے رسول اللہ کی زبان سے ایک ہی جملہ سنا، انا و ابو بکر و عمر، انا و ابو بکر و عمر، جی انا و ابو بکر و عمر، کہ ہر کام کرنے کے لیے میں ابو بکر و عمر، میں ابو بکر و عمر، میں ابو بکر و عمر۔ پوری زندگی کا یہ تینوں کا ساتھ رہا، اور زندگی کا ساتھ ایسا رہا کہ قبر میں بھی تینوں کا ساتھ ہے، روزے میں بھی تینوں ایک ساتھ ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک جانب، حضرت ابو بکر اور ان کے بازو میں حضرت عمر، کہ وہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پوری زندگی فرماتے تھے انا و ابو بکر و عمر، وہ گویا رہتی دنیا تک کے لیے، قیامت تک کے لیے ہو چکا ہے۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ دونوں جان نثاران اور آپ کے وہ صحابہ وہ آپ کے ساتھ یہ برزخ میں بھی ہیں اور حشر کے میدان میں بھی ہیں، ہمیشہ کے لیے گویا ان دونوں کا رسول اللہ کے ساتھ ساتھ ہو گیا۔ تو اللہ کے رسول کا ان دونوں سے جہاں صحابیت کا رشتہ ہے، جہاں جان نثاری کا رشتہ ہے، وہاں سسر ہونے کا بھی رشتہ ہے، اور اس رشتے کو بھی اللہ کے رسول نے برقرار رکھا ہے، یہ بہت پیار کے ساتھ میں سنبھالا ہے۔ بہت سارے مواقع ہیں، بعض موقعوں پر حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ رسول اللہ کی بڑی چہیتی بیوی تھی، کسی بات پہ وہ تھی بھی کم عمر، اور کم عمر جو ہے وہ ذرا ماشاءاللہ جی وہ ذرا کھل کر کہنے والی ہوتی ہیں، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کبھی کھل کے بات کرتی تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ حضرت ابو بکر ہوتے۔ حدیث کی کتابوں کے اندر موجود ہے کہ حضرت ابو بکر باپ ہونے کی حیثیت سے بیٹی پہ ناراض ہو جاتے، اور بیٹی پہ ناراض ہو کر بیٹی کو جی مارنے یا تمانچہ رسید کرنے یا بیٹی کو تنبیہ کرنے کے لیے دوڑتے، تو اللہ کے رسول بیچ میں ہوتے تو حضرت ابو بکر ادھر سے ادھر، ادھر سے ادھر گھوم رہے ہیں، اور حضرت عائشہ کی حفاظت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کر رہے ہیں۔ اللہ کے رسول کے پیچھے، پیٹھ کے پیچھے گویا عائشہ اپنے آپ کی پناہ لے رہی ہیں۔ یہ رشتوں کے ساتھ حسن سلوک کا معاملہ ہے، اور آج اللہ معاف فرمائے سسرالی رشتوں کے ساتھ حسن سلوک میں بہت بگاڑ پیدا ہو چکا ہے، بہت بگاڑ پیدا ہو چکا ہے۔ اس لیے میں آپ کے سامنے عرض کر رہا ہوں، قرآن پاک اللہ جل شانہ اس کی قدر یاد دلا رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فَجَعَلَهُ نَسَبًا وَسِحْرًا وَهُوَ الَّذِي خَلَقَ مِنَ الْمَاءِ بَشَرًا، وہ پانی جس کو مل جانا چاہیے اس کو ملنے سے روکا، انسان جس کو الگ الگ، ہر فرد کو ایک انجمن بن جانا چاہیے، ہر فرد الگ الگ ہو جانا چاہیے، اللہ نے اس کو الگ الگ نہیں بنایا، اللہ نے اس کو رشتوں کے ساتھ میں ملا دیا، پانی کو ملنے نہیں دیا۔ وَهُوَ الَّذِي مَرَجَ الْبَحْرَيْنِ هَذَا عَذْبٌ فُرَاتٌ وَهَذَا مِلْحٌ أُجَاجٌ وَجَعَلَ بَيْنَهُمَا بَرْزَخًا وَحِجْرًا مَّحْجُورًا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کھارے پانی کا سمندر اور میٹھے پانی کی ندی دونوں ساتھ بہتے ہیں، پانی کو پانی میں مل جانا چاہیے، اللہ پانی کو پانی میں ملنے نہیں دیتے، اور اس کو الگ الگ چلا کر اپنی قدرت اللہ تعالیٰ دکھاتے ہیں۔ جیسے پانی میں اللہ نے قدرت دکھائی، ویسے انسان میں بھی اللہ اپنی قدرت دکھا رہے ہیں کہ انسان فرد فرد ہے، الگ الگ ہے، وہ ایک ایک الگ الگ فرد بنا ہوا ہے، لیکن اللہ نے فرمایا یہ الگ الگ نہیں ہے، ہم نے تمہیں ایک دوسرے کے ساتھ میں ملا دیا ہے، گھسا دیا ہے۔ ایک طرف باپ کا رشتہ، ماں کا رشتہ، تو دوسری طرف ساس کا رشتہ، سسر کا رشتہ، ایک طرف
भाई और बहन का रिश्ता, तो दूसरी तरफ बीवी के भाई बहन का रिश्ता, ये सारे रिश्ते बनाकर गोया तुम्हें जिस पानी को अल्लाह ने मिलने नहीं दिया, उसी कुदरत वाले खुदा ने रिश्तों को आपस में घुसा दिया, मिला दिया है। इसलिए इन रिश्तों का ख्याल रखो। सास माँ का दर्जा होती है, उसके साथ में बेइज्जती की गुफ्तगू जी दुरुस्त नहीं है। जैसे अपनी माँ को कदर देना ज़रूरी है, वैसे ही बीवी की माँ को भी इज्जत एहतराम देना ज़रूरी है। और जैसे अपने बाप और वालिद को इज्जत और एहतराम देना ज़रूरी है, वैसे बीवी के बाप को भी एहतराम देना ज़रूरी है। जैसे अपने भाई बहनों के साथ में मोहब्बत का सुलूक करना ज़रूरी है, वैसे उधर भी सुलूक ज़रूरी है। आपको मैंने अर्ज़ किया कि 8-9 साल के बाद रसूलुल्लाह ने हज़रत खदीजा के बहन की आवाज़ सुनकर कैसे अल्लाह के रसूल ने इरशाद फरमाया कि खदीजा की आवाज़ आ रही है। इसलिए बुज़ुर्गों, इन रिश्तों का ख्याल रखना चाहिए। अल्लाह मुझे आपको पूरी उम्मत को तौफीक नसीब फरमाए। रहमत की बरसात को